پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر سرا اور شپیتا اور شاہ سرا سے اہلکار شہید بتر۔ افسوسناک ویل پشاور پیشت کا پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر سرا ارش کنک بتر اور شاہ سرا سے اہلکار شہید بتر۔ ادھر گت ہمارا جوائن کو تھا سینئر تجزیہ کار بلال ڈار۔ جی بلال ڈار، بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ سر، سیکیورٹی فورسز نے پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹر کے جو ہے حملے کو ناکام بنایا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، حملے آئے روز ہوتے رہتے ہیں، اور اب یہ حملے جس طرح سے اس حملے کو ناکام بنایا ہے، اس سے بڑا واضح ثبوت ملتا ہے کہ اب پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پوری طرح سے چوکنا ہے، چوکس ہیں، اور ایسی بزدلانہ کارروائیوں کو بڑے اچھے طریقے سے ناکام بنا رہی ہیں۔ جس طرح کہ آج 3 خودکش حملہ آوروں نے حملہ کیا، اور اس وقت ایف سی ہیڈ کوارٹر میں پریڈ چل رہی تھی جس میں تقریباً 450 سے زائد اہلکار اور دیگر جو افسران ہیں وہ پریڈ میں مصروف تھے، اور یہ حملہ آور پریڈ کو ہی نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن ایف سی کے جو اہلکار ہیں ان کے چوکنا ہونے کی وجہ سے، چوکس رہنے کی وجہ سے، یہ ایک بہت بڑی جو نقصان کا خدشہ باعث بن سکتی تھی بزدلانہ کارروائی، اس کو انہوں نے ناکام بنا دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں وہ آئے روز ہر جگہ پہ دھماکے کرنے اور نقصان پہنچا کے پاکستان کی جو معیشت ہے، پاکستان کا گڈ امیج ہے، جو مارکہ حق کے بعد انڈیا کو شکست دینے کے بعد بحال ہوا اور پوری دنیا میں ہماری ایک پوزیشن بڑی مستحکم ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ بھی ایک واضح پیغام دیا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے سرمایہ کاری کے لیے، ایک کاروبار کے لیے بھی اور سیاحت کے لیے بھی۔ اس تاثر کو، اس اچھے امیج کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ دہشت گرد یہ کارروائیاں کر رہی ہیں، لیکن یہ کارروائیاں کامیاب نہیں ہوں گی۔ اور جس طرح سے افواج پاکستان کے سربراہ جنرل عاصم منیر اور پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف واضح طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی، بلکہ انہیں عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا، اور وہ انجام تک پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے، اور آئے روز اب انہیں ہر جگہ مار پڑ رہی ہے۔ بلوچستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان میں بھی اب یہ محدود ہوتے جا رہے ہیں علیحدگی پسند کے دہشت گرد، تو اب یہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست ہوگی۔ پہلے بھی آپریشن ضرب العضب اور ضد الفساد میں ان کو شکست ہوئی تھی اور ان کو بہت مار پڑی تھی۔ اب اس کے بعد اب دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو ان آپریشنز میں بھی ان کو بہت بری طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جو حملہ آور ہے وہ جو ہے وہ کہاں سے جو ہے ان کا تعلق ہے، کہ کس طرح سے انہوں نے حملہ کیا ایف سی کے ہیڈ کوارٹر میں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، بڑی واضح سی بات ہے کہ ہمارا جھگڑا روز اول سے چلا آ رہا ہے انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، اور یہ پاکستان کے پاس اس کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں جو کہ عالمی فورم سے بھی پیش کیے گئے ہیں کہ بھارتی سپانسرڈ یہ دہشت گرد ہیں، اور بھارت انہیں ہر طرح کی سپورٹ کرتا ہے، انہیں اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے، انہیں اسلحے کی خریداری کے لیے فنڈنگ کرتا ہے، ان کی ٹریننگ کرتا ہے، اور ان کے جو زخمی ہیں یہاں تک رپورٹس ہیں کہ ان کا علاج انڈیا کے مختلف اسپتالوں میں ہوتا ہے، اور انہیں انڈیا شفٹ کر کے انڈیا کے اسپتالوں میں ملتا ہے، اور یہ لوگ، یہ رپورٹس بھی موجود ہیں، آ چکی ہیں، عالمی سطح پر بھی آ چکی ہیں، پیش بھی کی جا چکی ہیں کہ ان دہشت گردوں کے جو بڑے سربراہان ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، لیڈرشپ ہے ان کی، وہ انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کرتی ہے۔ تو یہ کسی کا ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں افغانستان اعلیٰ کار بن رہا ہے، اور یہ انڈین سپورٹ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن بھارتی سپورٹ سے بھارت کیونکہ ابھی اس میں مارکہ حق میں مار کھائی ہے بہت بری طریقے سے، تو اب اس عظیمت کو مٹانے کے لیے وہ پاکستان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی گنونی اور گھٹیا قسم کی سازشیں اور حرکتیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کا بس نہیں چل رہا، وہ دوبارہ پاکستان پہ حملہ آور ہونے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس طرح سے ان کو مار پڑی ہے، اور جس طرح سے اس نے بار بار اس مارکہ حق کے بعد بھی پاکستان پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ پاکستان کی آگے سے تیاریاں اور پاکستان کی افواج پاکستان کے چوکنا اور چوکس ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ اسے واپس پلٹنا پڑا،
تو اب وہ ڈائریکٹ تو اٹیک کر نہیں سکتا، اس لیے اس نے یہ ایک راستہ اپنایا ہے کہ وہ اس طرح سے دہشت گردوں کو سپورٹ کر کے اسپانسر کر کے پاکستان میں یہ کارروائیاں کروا رہے ہیں، لیکن ان کارروائیوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستانی قوم لمبی طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان لوگوں کے آگے کبھی بھی نہیں جھکے گی، اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت کی جائے گی، نہ سمجھوتا ہوگا جی۔ سر کوئٹہ میں بھی کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا، ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا۔ سر کیوں کے پی کے اور بلوچستان ہی کیوں سافٹ ٹارگٹ ہے؟ اس لیے یہ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایریاز بارڈر ایریا ہیں افغانستان کے ساتھ، ان کا بارڈرز ان کے ساتھ لگتے ہیں، اس لیے وہاں سے ان دہشت گردوں کی آمد و رفت کا جو راستہ ہے وہ ممکن ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ شروع سے عالمی قوتوں کی نظر جمی ہوئی ہے وہاں کی منرلز کے اوپر، اور وہاں پہ ایک ان کی کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے بلوچستان کو خاص طور پر اس کے عدم استحکام کا شکار کیا جائے، وہ امن و امان خراب کیا جائے، تاکہ وہاں کی جو معاشی حالات ہیں وہ کبھی بھی بہتر نہ ہو سکیں اور وہاں کی عوام مشکلات کا شکار ہی رہے، اس لیے وہاں پہ اٹیکس کیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا ایف سی ان کا مین ٹارگٹ اس لیے بھی ہے کہ بلوچستان میں اور کے پی میں خاص طور پہ، اور خاص طور پہ بلوچستان میں ایف سی ہی گراؤنڈ پہ آپریشن کرتی ہے یا سیکورٹی کے فرائض پر انجام دیتی ہے، چاہے وہ چیک پوسٹیں ہوں، چاہے وہ اور دیگر جو عام مقامات ہیں وہاں ہوں، تو اس لیے انہوں نے ایف سی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن ایف سی کے جوان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود بڑے عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جانوں کو قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور دشمنوں کو ایف سی نے ناکو چنے چبوائے ہیں۔ اور آج کا حملہ جس طرح سے ایف سی نے ناکام بنایا ہے، اور کوئٹہ کے اندر جو ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا تھا اس کو بھی ایف سی نے بڑی دلیری سے ناکام بنایا تھا۔ ایف سی کی جو اہلکار ہیں، ان کی اعلیٰ قیادت ہے، وہ ساری یقیناً اس بات کے اوپر تاریخ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ دکھایا جی۔ بہت شکریہ بلال ڈار۔